السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور سائنس ٹیچر اور آج ہم اپنا نیا لیسن سٹارٹ کریں گے جو ہے نیچرل کلیمٹیز لیسن نمبر 13۔ تو سب سے پہلے آپ کیا کرو گے، بک کھولو گے، پیج نمبر 123 اپنے سامنے آپ رکھو گے اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو بھی آپ دیکھو گے۔ تو ہمارا جو آج کا لیسن ہے وہ ہے نیچرل کلیمٹیز، مینز نیچرلی جو تباہی، کلیمٹیز ہوتا ہے تباہی، نیچرلی قدرتی جو تباہی ہوتی ہے اسی کے ریلیٹڈ یہ ہمارا لیسن ہے جس کو ہم آج تھوڑا سا دیکھ لیں گے۔ The earth is usually a peaceful place, but sometimes natural disasters can upset life. Very often, events take place that cause great damage to human life and property. These are called calamities. When they are caused by natural factors, we call them natural calamities. Some of them are floods, droughts, earthquakes, tidal waves, and volcanic eruptions. اب جو نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہے یہ کیسے ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، اسی ریلیٹڈ ہمارا یہ جو لیسن ہے۔ ہمارا جو ارتھ ہے، ہمارا پلانٹ جو ارتھ ہے وہ اگر نیچرلی ہم دیکھیں ایک پیسفل جگہ ہے رہنے کے لیے، لیکن کبھی کبھار ایسا ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، ایسے حادثے ہو جاتے ہیں، ایسی تباہی مچ جاتی ہے کہ جو ساری جو لائف ہے آن ارتھ اس کو اپسیٹ کر دیتی ہے، مینس اس کو تتر بتر کر دیتی ہے۔ لیکن یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ کبھی کبھار ہو جاتے ہیں، اور لیکن جب ہوتے ہیں تو ہیومن لائف اور پراپرٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اور انہی کو ہم کلیمٹیز بولتے ہیں یا تباہی بولتے ہیں۔ جب یہ تباہی ہوتی ہے تو یہ نیچرل فیکٹر سے ہوتی ہے، کیونکہ قدرتی ان کو ارائز کرتی ہے، قدرتی ہو جاتی ہے، تو ہم ان کو نیچرل کلیمٹیز بولتے ہیں۔ قدرتی تباہی جو انسان نہیں کرتا، نیچرلی ہو جاتی ہے۔ نیچرل کلیمٹیز میں کیا آئے گا، ہمارا فلڈ آئے گا، ڈراٹ آئے گا، ارتھ کویک آئے گا، ٹائیڈل ویوز یا والکینک ایرپشنز، ان کو ہم ڈیٹیل میں آگے اس لیسن میں دیکھ لیں گے۔ تو پہلا ہے ہمارا floods and cyclones. In most parts of our country, we get very heavy rains during the monsoon season. During this time, there is so much water in the rivers that many of them rise above their banks. The water then flows into nearby land, causing floods. Often the flow of water is very strong. It damages crops, roads, houses, and other property. Electric lines, water supply, and communication networks get affected. There is shortage of food, drinking water, and shelter. There is water lodging for several days at many places. This causes unhygienic conditions leading to outbreak of disease such as cholera, malaria, dengue. Many people and animals may die due to drowning, hunger, thirst, or disease. اب جو فلڈ ہے یہ کیا ہے؟ کبھی کبھار کیا ہو جاتا ہے، جو ہماری کنٹری ہے، جو ہم رہتے ہیں اپنی انڈین کنٹری میں، تو کبھی کبھار کیا ہو جاتا ہے کہ بہت ساری رین آ جاتی ہے، فائن۔ تو جب بہت ساری رین ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ جب بہت زیادہ رین ہو جاتی ہے، وہ رین کہاں جائے گی؟ وہ پونڈس میں جائے گی، لیکس میں جائے گی، ریورس میں جائے گی، جو بھی واٹر ریزروائر ہے وہاں یہ رین جو ہے وہ کلیکٹ ہو جاتی ہے۔ جب وہ وہاں کلیکٹ ہو جاتی ہے تو وہ وہاں سیف زون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پہ کلیکٹ ہوتی ہے تو ہمیں کوئی چنتا نہیں ہوتی۔ لیکن کبھی کیا ہو جاتا ہے کہ جو پانی ہے وہ بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے ہمارے ریورس یا ہماری پونڈس یا کہیں پہ بھی زمین پہ، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ کناروں سے اوپر آ جاتے ہیں۔ جو واٹر بینکس ہوتی ہے، جو ریورس کی بینکس ہوتی ہے، ان سے اوپر پانی کی لیول ہو جاتی ہے۔ پھر جب لیول اوپر ہو گئی تو وہ پانی کہاں جائے گا؟ وہ فلو ان کرے گا نا، جو نیئر بائی گاؤں اس کے ریلیٹڈ ہوگا یا نیئر بائی جو جگہ ہوگی وہاں یہ پانی چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے آس پاس، جو ریور کے آس پاس محلہ ہوتا ہے یا کوئی بھی سٹی ہوتی ہے تو اس کو فلڈ آ جاتا ہے، فائن۔ جب یہ فلو آف واٹر آ جاتا ہے تو یہ بہت تیز ہوتا ہے، کیونکہ واٹر جو فلو کرتا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے اور اس کی ہائی سپیڈ ہوتی ہے۔ جب ہائی سپیڈ میں واٹر آئے گا تو اس سے ہمارے جو کراپس ہے، روڈس ہے، ہاؤسز ہے یا کوئی بھی پراپرٹی یا خود ہے تو ہمیں ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے ساتھ ہی لے جاتی ہے ہر کوئی چیز جو اس کے راستے میں آتی ہے، پھر وہ الیکٹرک لائنز ہو، واٹر سپلائی ہو یا کمیونیکیشن نیٹ ورک ہو، سارا کچھ یہ افیکٹ کر دیتی ہے، سارا کچھ یہ اپنے ساتھ لے جاتی ہے، جس کی وجہ سے الیکٹرک لائنز، واٹر سپلائی، کمیونیکیشن جو ہے یہ نیٹ ورک ہمارا افیکٹ ہو جاتا ہے۔
جب فلڈس آتے ہیں تو اس ٹائم جو ہے فوڈ شارٹیج ہوتی ہے، واٹر ڈرنکنگ جو ہے ڈرنکنگ پرپز کے لیے واٹر یوز ہوتا ہے وہ بھی گندا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اویلیبلٹی نہیں رہتی، شیلٹر کہاں پہ لوگ رہے وہ جگہ بھی نہیں رہتی کیونکہ ہر جگہ پانی لے لیتا ہے، واٹر لاجنگ ہو جاتی ہے، منی جگہ مطلب بہت ساری جگہوں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور جب پانی جمع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے انہائیجینک کنڈیشنز بن جاتی ہے، ڈیزیز پھیل جاتی ہے، کولرا، ملیریا، ڈینگو، بہت ساری ڈیزیز اسپریڈ ہو جاتی ہے جو اس گندے پانی میں ماسکیٹوز ڈیولپ ہوتے ہیں، گندے گندے کیڑے ڈیولپ ہوتے ہیں جن سے انہائیجینک کنڈیشن ہو جاتی ہے، پھر وہ لوگوں کو بھی افیکٹ کرتا ہے، اینیملز کو بھی افیکٹ کرتا ہے، ہمارے جو لوگ ہیں یا اینیملز ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں اس پانی میں، ان کو پیاس لگتی ہے، اچھا پانی نہیں ہوتا، ہنگر کی وجہ سے، تھرسٹ کی وجہ سے، یا خود ہی ڈوب جاتے ہیں یا ان کو کوئی بیماری لگتی ہے، تو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پراپرٹی، ہمارے انسان، ہمارے جانور سب کو ہی افیکٹ پڑتا ہے اس فلڈ سے۔ Floods may also be caused by collapse of dam built over a river. Sometimes melting of large amount of snow on mountains due to long hot summers or also causes floods. کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے جو ہمارے بڑے بڑے ریورس ہیں ان پہ ڈیمز بنے ہوتے ہیں پروڈکشن آف الیکٹرسٹی کے لیے، تو کبھی یہ ڈیم ہی ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب ڈیم ٹوٹ جاتا ہے تو واٹر فلو ایٹ ونس آ جاتا ہے نیچے، ایک دم سے پانی بہت زیادہ اویلیبلٹی ہو جاتی ہے پانی کی جس کی وجہ سے فلڈ آ جاتا ہے، یا کبھی کبھار کیا ہو جاتا ہے جو سنو ہے وہ ایک دم سے میلٹ ہو جاتی ہے ماؤنٹینز پہ، اس کی وجہ سے بھی فلڈ آ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ان کوسٹل ایریاز فلڈنگ از آفن کازڈ بائی سائیکلونز، اے سائیکلون از ویری اسٹرانگ ونڈ وتھ اے ویری ہیوی رین۔ کوسٹل ایریاز جو ہے جو ہمارے سمندر کے ارد گرد جو ایریا ہے ان کو کوسٹل ایریاز بولتے ہیں، وہاں پہ فلڈنگ ہو سکتی ہے کبھی، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہاں پہ سائیکلونز ہوتے ہیں۔ سائیکلونز کیا ہوتے ہیں؟ جب بہت تیز ہوا جو چلتی ہے وہ اپنے ساتھ بارش بھی لاتی ہے، بہت تیز بارش لاتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے کوسٹل ایریاز جو ہے ان میں بھی فلڈز آتے ہیں۔ In India, states like UP, Odisha, Andhra Pradesh, West Bengal, Assam, Bihar, Gujarat, and Maharashtra are very prone to cyclones and floods. تو اگر ہم اپنے انڈیا کی بات کریں تو ہمارے انڈیا میں کچھ ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں پہ سائیکلونز اور فلڈ جو ہے وہ زیادہ افیکٹ کرتے ہیں ہماری پراپرٹی کو اور ہمارے انسانوں کو، لائک ہم یو پی ہے، اڑیسہ ہے، اے پی ہے، WB ہے، مینز ویسٹ بنگال، اسم، بہار، گجرات، یہ جو جگہ ہے، یہ جو اسٹیٹس ہیں ہمارے انڈیا میں، ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے سائیکلونز اور فلڈ سے، ان جگہ پہ یہ زیادہ تر آ جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے لاسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ہے floods also have some advantages. Flood water brings with it new soil from the hills. It spreads out over the land when there are floods and makes the land more fertile. لیکن ایک ایڈوانٹیج ہم بول سکتے ہیں جو فلڈ سے ہوتی ہے وہ یہ کہ جب فلڈ آتے ہیں تو ٹاپ سائل اپنے ساتھ لے آتا ہے، ہل ایریا سے ٹاپ سائل اپنے ساتھ لے جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے والے لیسن میں جب ہم ویدرنگ پڑھ رہے تھے اس ٹائم ہم نے دیکھا جو واٹر فلو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری سوائل بنتی ہے، اسٹرانگ ونڈ، ہیٹ، اور دیکھا تھا نا ہم نے رین وغیرہ جو ہوتی ہے اس سے ہماری سوائل بنتی ہے۔ تو جب فلڈ آتا ہے یہ اپنے ساتھ مینس پانی کا فلو ہوتا ہے، تو پانی کا فلو جب ہوتا ہے وہ ٹاپ سوائل اپنی لے لیتا ہے ماؤنٹین سے اور وہ نیچے پلین ایریا پہ وہ ڈال دیتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے پلین ایریاز ہے یا وہ جگہ ہے جہاں سے فلڈ آ جاتا ہے تو وہاں جگہ سے ہمارا کیا ہو جاتا ہے، وہاں سے ہماری فرٹائل لینڈ ہو جاتی ہے، مینز ہماری جو لینڈ ہے اس کی فرٹیلیٹی انکریز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ پیج کرو گے ٹرن، آ جاؤ گے 124 پہ۔ کنٹرولنگ فلڈس، اب ہم فلڈ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ Trees slow down the speed of water currents, therefore afforestation is important for flood control. Dams are built over rivers to check the flow of water and prevent floods. اب فلڈ کو طریقے ہم دو بتا سکتے ہیں کہ ہم کیسے فلڈ کو مطلب آنے سے بچا سکتے ہیں، وہ ہے کہ ہمیں ٹریز کو گرو کرنا ہے جس کی وجہ سے جو واٹر کرنٹس ہیں ان کی سپیڈ ہم توڑ سکتے ہیں یا ان کی سپیڈ کو ہم کم کر سکتے ہیں، دیٹ مینس کہ ایفورسٹریشن سے فلڈ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور سیکنڈ ہے کہ ڈیمز جو ہوتے ہیں جو ریورس پہ ہم ڈیولپ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہم فلڈ جو ہے اس کو روک سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ریڈیوسنگ ڈیمیج ڈیو ٹو فلڈس، اب ہم کیسے ایسی کوئی کنڈیشن ڈیولپ کریں جس کی وجہ سے جب جو فلڈس آتے ہیں ان سے جو ہمارا ڈیمیج ہے وہ
कम हो। A good weather forecasting system is necessary for giving advance warning about floods and cyclones. A warning given to people through the TV, radio, or newspapers can help them move to safer places in time. They can also take their animals and other belongings with them. Temporary dams can be constructed to stop or divert the flow of water from residential areas. अब हम जब फ्लड आए तो या फ्लड आने की संभावना हो तो हम उस टाइम कैसे बच सकते हैं, वो ये है कि अगर वेदर फोरकास्टिंग अच्छी तरीके से हो या अगर हमें वेदर फोरकास्ट का पहले ही पता चले कि फ्लड आने वाला है या कुछ ऐसा साइक्लोन वगैरह आने वाला है, तो उससे क्या हो सकता है, लोग जो है वो सेफ़र प्लेसेस मूव कर सकते हैं और अपने जानवर को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। और ऐसी अनाउंसमेंट्स हमें टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर्स पे करनी है ताकि लोग जो है वो मतलब उनको इन्फॉर्मेशन मिले कि ऐसा कुछ होने वाला है, जिससे हम प्रॉपर्टी और लाइव्स को बचा सकते हैं। या हम टेम्परेरी डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फ्लो ऑफ वाटर जो है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, जिसकी वजह से जो फ्लड है उनको मतलब फ्लड को रेजिडेंशियल एरिया में घुसने से पहले ही हम रोक सकते हैं। उसके बाद है ड्रॉट्स, वो हम कल देखेंगे क्योंकि अभी अजान हो रही है। फाइन, थैंक यू।